اچھا، جب آپ یہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر 100 یا 120 ایئر کرافٹس ہیں تو ان کو پہچاننا بھی ایک بڑا مشکل ایک امر ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بھی بڑا ایک پاسبلٹی ہوتی ہے. تو وین یو آر شوٹنگ دیم تو ڈو یو ایکچولی نو، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اینیمی ایئر کرافٹ ہے، فرینڈ ہے یا فو ہے، لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے پریسائسلی کہ ویدر اٹس Su-30 اور ویدر اٹس رافیل، یا یہ پتہ چل رہا تھا آپ کو؟ افرمیٹیو، یہ تو بڑی بیسک چیز ہے کسی بھی آج کل کی جو بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ ہے اس کی. ہماری جو وی ہیو ایز این ایئر فورس ٹیکن کوانٹم لیپ انٹو دی فیوچر. جو ہم نے ٹیکنالوجیز انڈکٹ کر دی ہیں اس میں بہت ساری ایسی کیپبلٹیز ہیں جس کو آئی ایم ناٹ آتھرائز ٹو شیئر آن ایئر، بٹ اس میں آف کورس یہ چیز تو ایک بیسک ingredient of shooting ہے کہ you have to identify, detect, target, sort, ID and then shoot. So identification of that, with a positive identification you are authorized to shoot the contact that you are targeting یا the aircraft that you are targeting. تو of course یہ ہمیں known ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی پکچر جس کے اندر J-10s بھی ہوں، جس کے اندر F-16s بھی ہوں، J-F-17s بھی ہوں، obviously میں آپ سے آفیشیل فارمیشن یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کس طرح آپ نے ان کو امپلائی کیا، اور اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ایواکس اپنا رول پلے کر رہا ہے. یہ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر یہی ہوتا ہے جو سینسر فیوژن، کہ ایواکس اپنا رول پلے کر رہا ہے، گراؤنڈ بیسڈ ریڈارز اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پکچر پینٹ کی جا رہی ہے جو آپ کے ڈیٹا لنک کے ذریعے آپ کے ایئر کرافٹس ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کہاں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوٹ کوئی اور کر رہا ہو، مڈ کورس کریکشن کوئی اور کر رہا ہو، اور جو لگنے والا اس کو پتہ ہی نہ ہو ٹل دی اینڈ کہ یہ آیا کہاں سے. ماشاء اللہ سے فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو اپریشیٹ کہ آپ کی کافی نالج ہے اباؤٹ دی ایئر پاور امپلائمنٹ. دیر آر تھنگس وچ آر کلاسیفائڈ اینڈ وچ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ڈائلیٹ اپون. اچھا، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ذرا یہ اگر سمجھا سکیں کہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے، ظاہر ہے کہ 4.5 پلس جنریشن کا ایئر کرافٹ ہے، اس میں اور 4th جنریشن ایئر کرافٹ میں فرق کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ملٹی ڈومین وارفیئر جسے کہا جاتا ہے جس کے تحت کل چین بنتی ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک، اگر آپ سمپلیفائی کر سکیں تو؟ اس میں اسپیس کے ایلیمنٹس ہیں، سائبر کے ایلیمنٹس ہیں، EW کے ایلیمنٹس ہیں، لانگ رینج ویکٹر امپلائمنٹ ہے، لانگ رینج فورس ایپلیکیشن ہے، اس کے علاوہ انمینڈ سسٹمس ہیں، کلر ڈرونس ہیں، لوئٹرنگ مینیشنس ہیں، اینڈ دین وی ہیو دی کینیٹک ایکو سسٹم جس کے اندر آپ کے سرفیس ٹو ایئر ویپنس ہیں اینڈ دین ایئر ٹو ایئر ویپنس ہیں. سو یہ پورا ایک نیٹ ورک ایکو سسٹم بنتا ہے جس میں یہ پورا جو کمانڈر کو یہ ڈیسیژن میکنگ ٹولس دیتا ہے ان ایٹ واٹ پوائنٹ ان ٹائم ان دا کانفلکٹ واٹ ٹو ایکٹیویٹ اینڈ واٹ ٹو ڈی ایکٹیویٹ. تو پاکستان ایئر فورس الحمدللہ ان ریسنٹ ایئرز اینڈ آفٹر ایون پوسٹ بنیان مرسوس اٹ ہیز ٹیکن اے کوانٹم لیپ on the war footings, on putting our hands onto niche and disruptive technologies on modern elements of warfare. وہ ہم نے انڈکٹ کیے ہیں. سو یہ پورا ایک ملٹی ڈومین آپ کہہ رہے ہیں کہ کل چین ہم نے ڈیولپ کیا ہے. اٹ از انڈیجنس ٹو آور کنٹری. سو یہ سارا ہماری لیڈرشپ کی ایفرٹ سے، ہمارے ایئر چیف کی ایفرٹ سے، اور ہمارے اپنے جو ایئر فورس کے پرسنل ہیں ان کی ڈیڈیکیشن سے، ہارڈ ورک سے، پروفیشنلزم سے جو ہے وہ آیا ہے. اچھا، اس بات کا میں آپ کو اطمینان دیتا چلوں کہ انشاءاللہ اگلا کانفلکٹ جب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد و نصرت کرے. ہم انشاءاللہ آئندہ بھی قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کریں. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی مجھے بتائیں کہ ایک عرصے تک ہم ریلائی کرتے رہے امریکن ایئر کرافٹس پہ، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا تھا کہ F-16 کے ساتھ وی فیسڈ سم ایشوز کے پارٹس سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہیں، پھر اپ گریڈ سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہیں، پلس جو ان کا ڈیٹا لنک ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو اسپیشل پرمیشنز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں. یہ جو چائنیز ہمارے پاس ویپنری اور خاص طور پر یہ ماشاءاللہ سے ایئر کرافٹس ہیں، ان کے اندر اس طرح کے تو پرابلمس نہیں ہوتے؟ آپ اس کے اندر ظاہر ہے کہ کافی چیزیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. دیکھیے جی، اٹس اے یونیورسل ٹروتھ کہ جب بھی آپ کوئی مشین آپریٹ کریں گے اس کے اوریجن کو اگر آپ سائٹ پہ کر دیں تو دیر آر گوئنگ ٹو بی سم مینٹیننس پیرامیٹرز جس پہ آپ اس کو انڈکٹ کر کے اسے مینٹین کریں گے. However, what I can say in this regard is کہ جہاں تک آپریٹرز کی بات ہے اس میں our pilots are the ones who makes the difference. ہماری commitment to our job، ہماری professional orientation، ہماری جو ڈائریکشن ہے from the leadership side، وہ چاہے مینٹنس ڈومین میں ہے چاہے آپریشنل ڈومین میں ہے، وی آر ٹرینڈ ٹو رائز اپ ان چیلنجز. تو اگر وہ اوریجن امریکن ہو، چائنیز ہو، فرینچ ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اینڈ ڈفرنٹ ٹائم اسپین میں ہمارے پاس سارے اوریجن کے ایئر کرافٹ چائنیز سے لے کے فرینچ اور امریکن رہے ہیں، بٹ الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو امپلوائے دیم. ابھی اگر آپ J-10C کی بات کریں، سو PLA ایئر فورس ہیز بین آپریٹنگ دس جیٹ فار لاسٹ مور دین 2 decades. بٹ اٹ از دیٹ اگریسو مائنڈ سیٹ. A and B ویریئنٹ ان کا پہلا پرانا ہے، اب C is the recent one. Absolutely. So it is that aggressive mindset of our pilots. It is that training, that professionalism
professionalism of our pilots which discerns us in combat, and it is not the gun, it is the man behind the gun. But as the world is moving forward और टेक्नोलॉजी का गैप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है और खास तौर पर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. People are inducting 5th generation aircrafts and people are countries are making 6th generation aircrafts. So do you think we should be moving forward in that direction as well, or we are moving forward to that direction? Absolutely. abhi bhi aap agar dekhein, Pakistan Air Force has covered a quantum leap into the future and next generation warfare parameters. Already there are certain capabilities which are classified that I'll not be able to dispel, but jo aapne 5th generation ki baat ki, inshallah soon you'll hear good news. Hamari leadership, especially our air chief, is aggressively following to even modernize where we were 1 year back. ابھی اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ماڈرن اس پہ جا چکے ہیں. چلیں جی, thank you so much.